السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائت سنت الاعتکاف۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان عظیم ہے کہ پھر سے ایک مرتبہ مسجد احمد رضا میں تحریک سنی دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ واری سنی دعوت اسلامی کا اجتماع جاری و ساری ہے، اور اس ضمن میں بہت ساری باتیں اور درود پاک کے فضائل اور سنت آداب سیکھتے سیکھتے آگے بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور کچھ وقت ایسے ہی آپ بیٹھے رہیں، چاہے آن لائن میں سننے والے ہوں یا پھر مسجد میں بیٹھے والے ہوں، تو توجہ سے آپ سنیں انشاءاللہ۔ ہمارا کیونکہ یہ تربیتی اجتماع ہوتا ہے، اس میں کوئی جوشیلا بیان نہیں ہوتا، اور بولنے والا بھی اور سننے والے بھی سب ہم سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور حصول ثواب اور حصول برکت ہمارا ہوتا ہے۔ تو خوف خدا سے رونے کے حوالے سے ایک دو روایتیں آپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ اذان کے جو احکام ہیں، اذان کے حوالے سے جو باتیں ہماری ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ یعنی دودھ جب بکری کے یا گائے کے تھنوں سے نکالنے کے بعد واپس اس تھن میں نہیں جا سکتا، یہ امپاسبل ہے، یہ قریب ناممکن ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کی قدرت، تو ایک مثال کے ذریعے سے آقا علیہ السلام نے سمجھایا کہ جس طریقے سے دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، تو ویسے جہنم میں وہ بندہ ہرگز نہیں جا سکتا جس کی آنکھ سے خوف خدا سے آنسو نکلے ہو۔ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت سماعت کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے خوف سے ایک آنسو کا بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ کتنی ایسی ایک موٹیویشنل حدیث ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے جن کا دل سخت ہو گیا ہو اور جن کو موت کی یاد بھی نہ رلاتی ہو، جہنم کا عذاب بھی جن کی آنکھوں سے نہ رلاتا ہو، جن کی پوری زندگی گناہوں میں بسر ہوئی ہو، جن کی نگاہ گناہوں سے آلودہ ہو، جن کی زبان گالیوں سے ناپاک ہو، جن کے کان گندی چیزوں سے برے ہو چکے ہو، ہمیں یہ رونا نہیں آتا، تو ایسے ہم جیسوں کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشنل حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے خوف سے ایک آنسو کا بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ایک تو نمبر ایک چیز اس میں یہ کہ ہم نے خوف خدا سے رونا، پہلے اس کا ایک مفہوم معلوم کر لیں۔ کبھی کبھار جو ہے ہمیں کوئی نعت کے اشعار سن کر یا پھر کوئی تقریر کے چند جملے سن کر ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یہ ایک وقتی آنسو ہے۔ اسے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے اسے عورتوں کا رونا کہا ہے۔ یہ وہ رونا نہیں ہے جو خوف خدا سے آتا ہو۔ خوف خدا سے رونے کا مطلب یہ کہ بندے کے دل میں وہ کیفیت آئے، اور اس کیفیت کی وجہ سے درود پاک پڑھیں آپ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود پاک کے حوالے سے اور خوف خدا کے حوالے سے جو باتیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خوف خدا کا مطلب ایک تھوڑا ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وقت بھی کم ہے، اس پر ڈیٹیل میں کچھ مثالوں کے ذریعے سے میں سمجھا سکتا تھا۔ تو خوف خدا کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو گناہوں کی وجہ سے جو پکڑ ہونے والی ہے، گناہوں کی وجہ سے جو سزا ملنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے بندے کے دل میں جو ایک خوف آتا ہے، ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، اسے خوف خدا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اگر آنسو نکلے تو کبھی کبھار جو ہے یہ خوش الحان نعت خوان کی اس کی ایک اچھی آواز کی وجہ سے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اعمال میں چینجز نہیں آتے، گناہوں کی عادت نہیں جاتی، نیکیوں میں استقامت حاصل نہیں ہوتی، تو یہ خوف خدا سے رونا نہیں۔ کبھی کبھار دعا کرتے وقت دعا کرنے والے کے جو جملے ہوتے ہیں وہ جملے ہمارے اوپر ایک ایسا اثر طاری کرتے ہیں جس کی وجہ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ آنسو نہیں ہے جس کی فضیلت یہاں پر بیان ہوئی ہے، یہ وہ آنسو ہے جن آنسوؤں کے بعد بندہ جو ہے گناہوں کی طرف نہ جائے، یہ وہ آنسو ہیں جن کے بعد بندہ جو ہے اس کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو، گناہوں کے تصور سے بھی بندہ گھبرائے، اس کے بعد بندہ نیکیوں پر استقامت ہو اور اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ یہاں پر وہ رونا مراد ہے، اور خاص کر خوف خدا اپنی قبر، اپنی آخرت پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے جب بندے کے دل پہ وہ کیفیت طاری ہو اور اس کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہو تو تب یہ خوف خدا کا معنی پورا ہوگا، اور اس کے بعد عمل میں تبدیلی آئے، اس کے اندر اس کے اعمال میں چینجز آئیں، وہ گناہوں کو چھوڑے، اس کے اندر نمازوں کی پابندی آئے۔ اب خوف خدا کی وجہ سے بظاہر اسے ایسا لگ رہا کہ میں آج بڑی رات میں یا پھر اجتماع میں دعا کرنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن نکلنے کے بعد پھر دوسرے دن سے وہی روٹین ہے، وہی نمازوں کو چھوڑنا ہے، وہی سنتوں سے دور ہے، تو یہ وہ خوف خدا سے آنسو نہیں نکلے جس کی وجہ سے حدیثوں میں جو فضائل بیان ہوئے، یہ وہ خوف خدا کے آنسو ہیں ایک رسمی طور پہ، ایک فارمیلٹی کے طور پہ، ایک ماحول کی وجہ سے، ایک اس روحانی کیفیت کی وجہ سے وقتی طور پہ آنسو تو آنکھوں سے نکل گئے لیکن اس سے اثر کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہاں پر وہ خوف خدا مراد نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز، دوسری چیز ہمارے یہاں ہمیں رونے کو عیب سمجھتے، اگر کوئی رویا تو کیا ناٹک کر رہا ہے، یہ سب مگرمچھ کے آنسو، یہ کیا ضرورت وہ مسجد میں رونے کی، کیا ضرورت وہ سب کے سامنے رونے کی۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں، یہ حدیث ہمیں سنیچ نہیں، یہ بزرگوں کے واقعات ہمیں سنیچ نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے پوری رات تو رونے کی آوازیں ایسی آتی تھی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس طریقے سے آقا کریم علیہ السلام کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی چولہے پر پکتی ہوئی، پانی ابلتا ہوا جیسے آواز آتا، تو ویسے آقا کریم علیہ السلام رویا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ اپنی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی، اور لوگ پوچھتے تو کیوں آپ اتنا روتے ہیں، تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قبر کی آخرت کی پہلی سیڑھی قبر ہے، اگر بندہ اس پہ کامیاب ہو گیا تو آگے کے تمام مراحل پہ کامیاب ہو جائے گا، تو اس تصور کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رویا کرتے مسجد میں کھڑے ہو کر پوری رات یہ نماز پڑھتے اور ان کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بارش کے قطرات ٹپ ٹپ گر رہے، تو ویسے پوری رات یہ رویا کرتے تھے، اور اپنی سفید داڑھی مبارک کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، اللہ نعمان کے اس سفید بال پر اور سفید داڑھی پر رحم فرما، اور مجھے میدان محشر میں کوئی سوال مت فرما۔ یہ واقعات ہم نے سنے ہی نہیں، اسی وجہ سے ہم نے رونے کو معمولی سمجھا، اور اگر ہمارے سامنے کوئی روتا ہے تو اس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، اور ہمیں بھی رونے میں بھی شرم آتی، لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی کبھار رونا چاہتا بندہ، لیکن لوگوں کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگوں کے سامنے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، بھائی اس کیفیت میں، اس کمی پیشی میں بھی ہمیں نہیں روتے، ہمارے مطلب لوگ کیا کہیں گے، اس میں بھی لوگ رویا تو کیا کہہ لیتے کہ میں بڑا گناہ کر کو آیا کہ اس کیسے نے رو رہا، تو لوگ کیا بھی سمجھیں۔ اب آقا علیہ السلام رویا کرتے تھے، معصوم ہے نبی،
اب ان پر بھی حکم لگائیں گے معاذ اللہ. بعض لوگ یہ بول رہے ہوتے ہیں اگر کون تو اتنا گناہ کہیں کرنا بھائی روئے سکا بھائی گنہگار ہی رونا نہیں. آقا کریم علیہ السلام معصوم ہیں, ان کی وجہ سے ان کی قدموں کی برکت سے اولین و آخرین کی مغفرت فرما دی گئی, لیکن یہ بھی رو رہے. خوف خدا سے رونا ایک خود عبادت ہے, جیسے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے, روزہ رکھنا ایک عبادت ہے, حج و عمرہ کرنا ایک عبادت ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا ایک عبادت ہے. تو اللہ کی خشیت اور خوف سے رونا خود ہی ایک عبادت ہے, اس پر ثواب ملے گا. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک آنسو خوف خدا سے ہمارے آنکھوں سے نکلنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1000 دینار صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے. یہ خود ایک عبادت ہے, یہ خود ایک نیکی ہے, یہ نہیں کہ گنہگار ہی روئے. اور یہ یاد رکھو جو جتنا زیادہ خوف خشیت الہی رکھتا ہے, جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہے, جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ روتا ہے. گنہگار کے آنکھوں سے آنسو آتے ہی نہیں, اس کا دل سخت ہو گیا ہوتا, وہ چاہ کر بھی نہیں رو سکتا. اور رونا خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اسی کو عطا کرتا جسے پسند کرتا ہے. ہر ایک کو رونے کی سعادت بھی حاصل نہیں ہوتی. اب چاہیں کبھی کبھار ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ بہت روئیں, لیکن رونا یہ معمولی چیز نہیں, یہ بھی عبادت ہے. جیسے بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ اسے ناپسند کرتا ہے کہ اس کی جبین اور اس کی پیشانی میری بارگاہ میں جھکے, اسی لیے وہ نماز نہیں پڑھتا, اس سے نماز کی توفیق چھین لی گئی. اسی طریقے سے اگر کوئی نہیں روتا تو یہ اللہ کا غضب ہے کہ اس سے یہ رونے کی توفیق چھین لی گئی. تو رونا یہ اختیار کرے, کبھی تنہائی میں اجتماعی طور پہ, اور کبھی اچھی خوش دھانی نعتیں سن کر, یا کبھی مدینے کی جدائی میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں. صحابہ کرام رویا کرتے تھے, باقاعدہ رویا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی جدائی میں. مدینے کی تصور میں کبھی روئے کہ سب کے سب جا کر مدینے دیکھ کر آئیں, پتہ نہیں میری زندگی کب ختم ہوگی, پھر کرونا کا لاک ڈاؤن کا تصور جاری ہے, پتہ نہیں زندگی باقی رہے گی یا نہیں. بڑے بڑے لوگ چلے گئے, جا کر دیکھ کر آ گئے, معمولی سے معمولی لوگ دیکھ کر آئے, میں نے ابھی تک مدینہ نہیں دیکھا. یہ تصور میں کبھی بندہ روئے. اسی طریقے سے بندہ اپنی قبر کی پہلی رات, اپنی قبر کی تنہائی کو یہ بھی یاد کر کے بندہ روئے, اور وہ لمحات کو بھی بندہ یاد کرے جب اس کے جسم سے کپڑے پھاڑ دیے جائیں گے اور اس کے انگوٹھوں کو داغا باندھ دیا جائے گا, اور اس کے سر اور جبڑوں کے بیچ میں ایک کپڑا باندھ کر تاکہ اس کا منہ نہ کھلے, وہ بھی کیفیت ہوگی. اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے, یا قبلے کی طرف پیر کر کے, تاکہ سر اونچا ہو, تاکہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہو, اس طریقے سے لٹا دیا جائے گا, اور جسم پر سے پورے کپڑے نکال لیے جائیں گے, اور تختہ غسل پر اسے لٹا دیا جائے گا. یہ حالت میری بھی ہوگی. وہ کیفیات بندہ تصور میں لائے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے. اور وہ تنہائی, وہ قبر کا اندھیرا, قبر کی گرمی, قبر کی تنہائی. اب تنہا ہم ایک روم میں نہیں رہ سکتے. آج دیکھیں موبائل بھی چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ کر آپ کو ایک اکیلا 1 گھنٹہ رہے, آپ نہیں رہ سکتے ہیں. تو قبر 1 گھنٹہ, لائٹ ہے, فین ہے, سب کچھ ہے, لیکن تنہا ایک روم میں بند ہو جائیں بغیر موبائل کے استعمال کیے. اب تنہا ایک گھر میں ایک روم میں رہنے کی کوشش, ایک آدھا گھنٹہ ہم نہیں رہ سکتے. لیکن اس قبر میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, اور وہاں اتنی سہولت بھی نہیں ہے, اتنا وہاں پر روشنی بھی نہیں ہے, اتنی ہوا بھی نہیں ہے, اتنا سکون بھی نہیں ہے, تکیہ بھی نہیں ہے, بستر بھی نہیں ہے, وہاں لباس بھی نہیں ہے, وہاں پر ڈیکوریشن پیسز بھی نہیں ہے. تو وہاں ہمیں کیسے رہنا ہے, وہ تصور تو کرے بندہ, کبھی کبھار کوشش تو کرے. ایک آنسو, فرمایا گیا کہ خوف خدا کی وجہ سے ایک آنسو کا بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. ایک آنسو تو کبھی تو بھی نکلے ہمارے ہاں. اب کتنے گناہ ہمارے ہو گئے, بندہ تنہائی میں لوگوں کے سامنے میں نے کتنے گناہ کیے. بندہ مطلب شرم تو اپنے اندر لائے, کبھی تو بھی ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ جو ہم لوگوں کے سامنے نیک اچھا بن کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, کہ ہماری تنہائی میں ہمارے موبائل کے ساتھ ہم کتنی چیزیں دیکھتے ہیں, اور ہم اپنی پرسنل لائف میں کتنی حرکتیں کرتے ہیں. یہ چیزیں جب لوگوں کے سامنے میدان محشر میں اگر اللہ ظاہر کر دے تو میرا کیا بنے گا. یہ تصور لا کر کبھی بندہ روئے تو صحیح. یہ باقاعدہ اس کے فضائل بیان کیے گئے, رونے کے حوالے سے باقاعدہ اس پہ فضیلتیں بتائی گئی. تو اس کے حوالے سے بہت ساری کوششیں کرنی پڑتی. بندہ علم سیکھے, نمبر 1
علم کا جب نور بندے کے دل میں آتا ہے تو وہ دل جب ہے نرمی اس کے اندر پیدا آتی ہے، اور خود بخود علم کی وجہ سے جتنا زیادہ بندہ اللہ کو جانتا، اللہ کی معرفت رکھتا، اتنا زیادہ خوف خدا اور خشیت الہی سے آنسو بھی بہتے۔ سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ہمارے آقا علیہ السلام، لیکن وہی ہمارے آقا علیہ السلام خوف خدا سے آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو علم ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے بندے کو یہ دولت نصیب ہوگی۔ تو علم سیکھیں، قرآن کی تلاوت سیکھیں، صحیح قرآن پڑھنا سیکھیں، اور علم سیکھیں، خود بخود ایک کیفیت تعلیم ہوگی۔ نمبر 2، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھیں۔ جو لوگ گندی گندی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ ہیروئن کی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر رونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد بندہ جو ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا، اسے دین کی بات بھی ہنسی مذاق لگتی، اسے قبر کی بات بھی اسے مذاق لگتا، اسے آخرت کی بات بھی اسے کامیڈی لگتی، اسے پل صراط کی بات بھی معمولی لگتی، اسے میدان محشر میں جو پل صراط کے بعد اعمال تولے جائیں گے یہ بھی اسے ایک سلی میٹر لگتا۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ، لیکن ہم نا پسند ویسے لوگ ہی چاہتے، جو لوگ نماز کی طرف دعوت دیتے، جو لوگ مسجد میں بیٹھتے، جو لوگ اعتکاف کرتے، جو لوگ قافلے میں جاتے، جو لوگ لوگوں کو اجتماع کی طرف بلاتے، جو لوگ اپنے چہرے پر داڑھی رکھتے، امامہ باندھتے، قرآن سیکھتے، یہ لوگ ہم نا پسند ہی نہیں۔ تو پھر یہ ہمیں تمنا کرتا ہے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو تو کیسے آئیں گے۔ اسی طریقے سے مذاق کم سے کم کریں، مذاق کریں، کبھی کبھار لوگوں کی طبیعت بھی ہوتی ہے لیکن کم سے کم کریں، اور لوگوں سے کم ملیں، ضرورت ہے تو ملیں، ورنہ کم سے کم مذاق کریں۔ ہمارے یہاں ہر چیز میں جو ہم نے مذاق لے لیا ہے اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھار ہمیں رونا نہیں آتا، اور ضمناً اس کے جو ہے دنیا بھی بڑے فائدے ہیں رونے کے حوالے سے۔ ابھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، کیونکہ ایک ٹاپک آیا تھا، دیکھ رہا تھا میں، تو جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا نا فوراً تو ڈاکٹر بولتے کہ ہی شوڈ کرائی، if he cries it is a symptom that the child is healthy۔ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اگر رویا تو یہ علامت کرتے کہ بچہ تندرست ہے، صحیح سلامت ہے۔ تو یہ جسمانی زندگی کے حوالے سے ہے، اگر بندہ بڑا ہو کر روئے تو یہ روح زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر بندہ پیدا ہوتے ہی روئے تو یہ اس کی جسمانی زندگی کی علامت ہے، لیکن پوری زندگی اگر روتا رہے تو اس کی روح زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جب وہ بچہ روتا ہے تو ڈاکٹر سے بھی کہتے ہیں کہ رونے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں آسانی ہوتی، ایک، اور دوسرا جو ماں کے پیٹ میں گندگی جو اس کے حلق وغیرہ میں جاتی تو رونے کی وجہ سے وہ پوری جو ہے وہ نکل جاتی۔ تو یہ رونے کے فائدے ہیں۔ اور جو بچے 1 سال تک روتے ہیں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ سائنس خود کہتی ہے کہ جو بچے روتے ہیں آن این ایوریج تو ان کو نیند اچھی آتی ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ہاں گھر میں ایج لڑی ہوتی، بچہ رو رہا، معلوم ہوتا نہیں کیا کر رہے تمہیں، رونا اچھا رہتا بچے کو، معلوم نہیں ہونا۔ ہمارے گھر میں لڑائیں ہوتے تھے تو بچہ رونا نہیں ہوتا، بچہ روئے تو کرتے۔ اب سائنس یہ بولتی کہ دا بیبیز which they cry on an average 3 to 4 hours they will have better sleep than those babies those who won't cry۔ یہ باقاعدہ ان کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب چھوٹے بچے جو 3-4 مہینے کے رہتے ہیں وہ چل تو نہیں سکتے، اب ان کا رونا خود ایک ایکسرسائز ہے جس کی وجہ سے تھکان کی وجہ سے انہیں اچھی نیند آتی۔ ایک تو یہ چیز۔ اس کے علاوہ جو بڑے لوگ بھی روتے ہیں تو ان کا جو ٹینشن وغیرہ ہے وہ کم ہوتا۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا سمجھتے، جو روتا ہے اسے کمزور سمجھتے، نہیں، سائنس یہ کہتی ہے دا پرسن ہو کرائز ہی از اے ایموشنلی اسٹرانگ پرسن، یعنی جو انسان روتا انہیں جذباتی طور پہ مضبوط زیادہ رہتا کرتا، جو روتا نہیں نا انہیں جا کو مطلب اتنا کمزور ہوتا انہیں خودکشی کر لیتا۔ یعنی رونے کے بعد جو ہے انسان کا جو دباؤ ہے، جو پریشر ہے، جو ایموشنل جو اس کے اوپر دباؤ ہے وہ کم ہوتا، اور اس سے ہاضمہ بھی اچھا ہوتا کرتا۔ جو روتے نا تو ڈائجسٹو سسٹم بھی اچھا ہوتا، وہ ایک کیمیکل کچھ پروڈیوس ہوتا، نام لکھے گئے تو ہم نے سائنس نہیں پڑھی، کامرس میں پڑھا ہوں تو اتنا زیادہ سائنس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، لیکن کچھ جو باتیں سمجھ میں آتی وہ میں بتاتا ہوں۔ تو ایک کچھ باقاعدہ جب بندہ روتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ کیمیکلس وغیرہ ریاکشنس ہوتے جس کی وجہ سے ہاضمہ اچھا ہوتا بندے کا، ہاضمہ اچھا ہوتا، اور آنکھوں کے جتنے بھی انفیکشنس وغیرہ ہیں وہ بہت سارے انفیکشن سے بندہ بچ جاتا رونے کی وجہ سے۔
بٹ ٹو مچ از ٹو بیڈ. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی, حد سے زیادہ روئے تو بھی بندے کو جیسے کمزوری وغیرہ آتی, لیکن نارمل ایوریج رونا یہ سائنس بھی کہتی ہے. اب آقا کریم, کیونکہ اس دور میں سائنٹیفک ایجادات نہیں تھے, اس دور میں اگر یہ تمام چیزیں بتاتے تو لوگ مذاق اڑاتے, لیکن اس دور کے لوگوں کے ذہن کے مطابق قرآن و حدیث میں رونے کے فضائل بتا دیے گئے. اس دور کے لوگوں کو یہ اشارہ کر کے کہ تمہیں اس پر بھی ریسرچ کرو, اس میں بھی تمہیں حکمتیں مل جائیں گی. یہ شریعت کا مزاج ہے, کیونکہ اس دور میں اگر بولتے تو بھی ان کو کیا سمجھ میں آتا, لیکن آج جب ڈاکٹر بول رہے کہ بچہ رونے سے فائدہ ہوتا تو تب ہمیں بات سمجھ میں آتی کہ خوف خدا سے جب بندہ روتا تو ہمیں ثواب بھی ملتا اور دنیا کے بھی فائدے ملتے. تو کوشش کریں نیک ماحول سے جڑے. میرے لیے بھی آپ دعا کریں, اللہ مجھے بھی رقت قلبی عطا فرمائے, مجھے بھی خوف خدا سے رونا نصیب فرمائے. اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی خوف خدا نصیب فرمائے, اور آپ کے صدقے میں مجھے بھی, مجھ گنہگار کو بھی اللہ یہ نیکی کرنا نصیب فرمائے. درود پاک پڑھیں. السلام علیکم.